بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے، اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، مولا اگر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں، اور یہ تمنا ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، مولا یہ تمنا ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، تمام پرچموں سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ تو رحیم ہے تو کریم ہے، مولا تیری ذات سب سے عظیم ہے، تو کرم اپنا عطا ہمیں، تیرے کرم پہ مولا یقین ہے۔ ہمارے حضرت مولانا یوسف لدھیانی شہید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی 1 من علم کے لیے 10 من عقل چاہیے، اور اگر الٹا ہو جائے کہ علم آ جائے 10 من اور عقل ہو 1 من، تو فرمایا بہت سارے لوگ، تو حضرت بہت سارے لوگ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اب حضرت یوٹیوب پہ ایک بیان چل رہا ہے بہت زیادہ کہ اگر اہل بیت کی محبت کا نام شیعہ ہے تو میں شیعہ ہوں، ساری دنیا کے انسان سن لے، اور یہ بہت بڑے مبلغ صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت بتائیے کیا اہل سنت والجماعت اہل بیت کی محبت کا نام نہیں ہے؟ کیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ماشاءاللہ بڑی اچھی بات کی آپ نے عبدالستار صاحب، کراچی پاکستان سے کال کر رہے ہیں۔ جب کراچی پاکستان سے کال آتی ہے تو ظاہر ہے کہ ہمارا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، کیونکہ اسی پاکستان کی جب وہ سرزمین سے ہم نے بزرگوں کے صدقے جو ہے ان کی جوتیوں کے جو ہے تو پھیل یہ علم سیکھا، اور آج یہ امریکہ جیسے کفرستان میں بیٹھ کر اس فیضان کو پھیلا رہے ہیں، اور اشاعت دین، دفاع اسلام اور خدمت خلق کا فریضہ جو اللہ تبارک و تعالی ہم سے لے رہے ہیں، اور ہمارے بزرگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی اس کو صدقہ جاریہ بنائے۔ اور باقی آپ نے جو بات کہی کہ کسی صاحب نے کہہ دیا کہ اگر اہل بیت سے محبت کرنا جو ہے وہ اگر شیعت ہے تو میں شیعہ ہوں، تو ان کو شیعہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اہل بیت سے محبت کرنا تو عین سنیت ہے، عین سنیت ہے، کیونکہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور تمام اہل بیت جو ہے وہ اہل سنت والجماعت ہی تو ہیں، اہل سنت ہی تو ہیں، سنی تو ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ سنی کی ڈیفینیشن ہی یہی کی ہے کہ سنی وہی لوگ ہیں کہ ظاہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا سینہ کینے سے پاک ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس تعریف کی سنی کی کہ اہل سنت کسے کہتے ہیں؟ اہل سنت وہ ہے جس کا سینہ کینے سے پاک ہو، اور سینہ کینے سے پاک صرف اہل سنت والجماعت ہی کا آپ کو ملے گا، کیونکہ اہل سنت والجماعت یہ واحد جماعت ہے کہ جو پازیٹیوٹی پر قائم ہے، ورنہ دنیا کے جتنے بھی فرقے ہیں وہ نیگیٹیوٹی پر قائم ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ یعنی کسی نہ کسی درجے میں ایک جو ہے کینہ کسی سے رکھ لینا وہ اس کے فرقے کا تصور بن گیا، لیکن اہل سنت والجماعت واحد ہے کہ وہاں آپ کو کسی سے کینہ نظر نہیں آئے گا، کسی سے کینہ نظر نہیں آئے گا۔ تو بالکل یہی بات ہے۔ اب اہل سنت والجماعت کا سینہ جو ہے کینے سے پاک ہے، لہذا اہل سنت والجماعت جو ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طریقے سے خلفائے راشدین، صحابہ اکرام، اہل بیت سب کے لیے اپنا سینہ کھولتے ہیں، سب کے ساتھ سچی محبت کرتے ہیں۔ لیکن آپ کو جو ہے وہ دوسرے فرقوں کے اندر آپ اگر چلے جائیں گے تو نتیجہ ہوگا کسی مسئلے کے کسی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے کا کینہ دل میں ہے، حضرت عمر فاروق کا کینہ دل میں ہے، عثمان غنی کا کینہ دل میں ہے، تو یہ ایک فرقہ بن جائے گا۔ گویا کہ کسی نہ کسی کا کینہ رکھنا وہ ایک فرقہ بناتا ہے۔
لیکن واحد اہل سنت ہے، اس کے دل میں کسی کا کینہ نہیں۔ ابو بکر کی بھی ان کی آنکھوں کا نور ہے، عمر بھی ان کے سر کا تاج ہے، عثمان غنی بھی جو ہے ان کے دل کا سرور ہے، حضرت علی مرتضیٰ بھی جو ہے ان کے جو ہے سر کا جو ہے وہ نور ہے۔ تو گویا کہ وہ یہ سب کو لے کے چل رہا ہے۔ لیکن آپ اگر دیکھیں تو جس کا کینہ جو ہے وہ سینہ کینے سے پاک نہیں ہے تو وہ آپ کو ملیں گے۔ اب ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ حضرت علی کو خدا بنا دیتا ہے۔ ایک طبقہ ایسا جو حضرت علی کو جو ہے کہ خلاف جو ہے وہ کرتا ہے، ان کو جو ہے کرم اللہ وجہ کہنے کے بجائے سود اللہ وجہ کہتے ہیں، ان کا چہرہ سیاہ ہو جائے، یہ بددعا دیتا ہے، جو خارجی ہیں۔ اب دیکھو وہ ایک مختلف فرقہ بن گیا کہ خلفائے راشدین میں حضرت علی کا کینہ جس میں رکھا وہ ایک فرقہ بن گیا۔ تو بالکل اسی طریقے سے تو اہل بیت جو ہے اہل بیت، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو جو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو فرمایا کہ پھر تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک روایت میں فرمایا کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب و میری سنت، اور دوسری روایت میں فرمایا کتاب اللہ و اطرتی، کہ اللہ کی کتاب اور میرا خاندان، میرے اہل بیت۔ اشارہ کہ اس سنت کو اہل بیت سے جوڑ دیا کہ اہل بیت جو ہے اللہ تبارک و تعالی ان کے ذریعے سے آگے فیضان ایسا پھیلائیں گے، میری صحیح سنت کی شکلیں آپ کو ملیں گی، چاہے اس سنت پر تم عمل کرتے چلے جاؤ گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا وہ مقام قرار دے دیا کہ میں جو علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، لہٰذا جو اس دروازے سے گزر کے انسان جو اندر جاتا ہے اسی دروازے سے گزر کے باہر آتا ہے۔ تو گویا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ایسا مرکز بنا دیا ولایت کا کہ ولایت و معرفت کے سارے سلسلے اہل بیت سے چل رہے ہیں۔ اور چنانچہ جتنے ائمہ خود شیعہ حضرات کے جتنے امام ہیں، شروع سے لے کے 12 امام کا وہ دعویٰ کرتے ہیں 11 موجود 12ویں نے آنا ہے، تو 11 امام جتنے ہیں تو 11 کے 11 سارے اہل سنت والجماعت ہیں، سب اہل سنت والجماعت کے مسلک پر قائم ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل سنت جماعت جو ہے وہ اہل بیت کا نام ہے، اور اہل بیت جو ہے اہل سنت کا نام ہے۔ لہٰذا کسی اہل سنت کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اہل بیت سے محبت کرنا جو ہے وہ اگر جو ہے خدا نخواستہ شیعت ہے تو میں شیعہ ہوں، یہ کہنا غلط ہے۔ اس نے کیسے سمجھ لیا کہ وہ شیعہ جو ہے وہ اہل بیت کی محبت کے اندر کامل ہے؟